السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، حضرت امام راضی بہت بڑے مفسر، محدث، محقق، علوم عقلیہ اور نقلیہ کے ماہر تھے۔ جب یہ ظاہری علوم حاصل کر کے فارغ ہوئے تو اپنے نفس کی اصلاح اور تربیت کے لیے کسی اللہ والے کی تلاش میں نکلے اور دور دراز کا سفر کیا، لیکن ان کو کسی بزرگ سے مناسبت معلوم نہیں ہوئی۔ آخر کار تلاش کرتے کرتے ایک بزرگ کے پاس پہنچے تو ان سے کچھ مناسبت محسوس ہوئی اور ان سے جا کر درخواست کی کہ آپ مجھے بیعت فرما لیجیے، میں آپ کی خدمت میں رہ کر اپنے باطن کی تربیت کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے تو ان بزرگوں نے انکار کیا، لیکن جب ان کا اصرار بڑھا تو ان بزرگوں نے ان کو ایک وقت بتایا کہ فلاں وقت خانقاہ میں آ جانا، میں تمہیں بیعت کر لوں گا۔ چنانچہ وہ وقت بھی آ گیا کہ حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ خانقاہ میں بیعت ہو گئے اور وقت گزرتا گیا، یہاں تک ایک وقت آیا کہ امام راضی کے زمانے میں دوہریوں کا بڑا زور تھا۔ دوہری وہ تھے جو اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کرتے تھے۔ یہ منکرین خدا یہ چاہتے تھے کہ عقل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے وجود کو ثابت نہ کیا جائے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اللہ تعالیٰ کے وجود کو عقل سے ثابت کرنے کے 100 دلائل موجود تھے۔ جب کسی دوہریے سے مناظرہ فرماتے تو 10-15 دلائل کے ذریعے ہی وہ دوہریے گھائل ہو جاتے، یعنی ان کو شکست ہو جایا کرتی تھی۔ اتفاق سے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر کی زندگی ہی میں امام راضی کا انتقال کا وقت قریب آ گیا۔ انتقال کا وقت شیطان امام راضی کے سرحانے آ کر بیٹھ گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین۔ شیطان نے آ کر امام راضی سے کہا، بتاؤ کہ اللہ کا وجود ہے یا نہیں؟ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کیوں نہیں، وجود تو ہے ہی۔ شیطان نے کہا، تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عقلی دلیل پیش کی، شیطان نے اس دلیل کو توڑ دیا۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری دلیل دی، شیطان نے اس کو بھی توڑ دیا۔ اس طرح 10 دلیلیں دی، شیطان نے سب کو توڑ دیا۔ اب امام راضی دلال پر دلال دیتے جا رہے تھے اور شیطان سب کو توڑتا جا رہا تھا۔ جب 70 دلیلیں پیش کی تو شیطان نے ان سب کو توڑا، تو اب امام راضی کو بڑی فکر اور تشویش ہوئی کہ یہ کون شخص ہے جو میری ہر دلیل کو توڑتا جا رہا ہے اور میری ہر دلیل کا ایسا جواب دے رہا ہے کہ لاجواب کرتا جا رہا ہے۔ اگر خدا نخواستہ اسی رفتار سے جواب دیتا رہا تو ذرا سی دیر میں میرے دلائل ختم ہو جائیں گے۔ جب دلائل ختم ہو گئے تو اس کا مطلب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے وجود میں عقلاً نعوذ باللہ مجھے شبہ ہوگا اور میرا آخری وقت ہے۔ اگر اس آخری وقت میں اللہ کے وجود میں شبہ ہو گیا تو میرا خاتمہ ہی خراب ہو جائے گا۔ چنانچہ امام راضی یہ سوچ کر اور پریشان ہو گئے، یہاں تک کہ آپ نے 99 دلیلیں دے دی اور شیطان نے 99 دلیلیں توڑ ڈالی اور امام راضی پسینہ پسینہ ہو گئے، اٹھ کھڑے ہوئے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ اب دیکھیے چونکہ کچھ عرصہ تک ان کا ایک بزرگ سے تعلق تھا، اس وجہ سے وہ تعلق کام آیا، اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان بزرگ پر امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کی اس گھبراہٹ اور پریشانی کی کیفیت کو ان پر ظاہر فرمایا۔ اس وقت وہ شیخ وضو فرما رہے تھے، آپ کے ہاتھ میں، آپ کے پیسنے کے ہاتھ میں پانی کا لوٹا تھا۔ اسی حالت میں وہ لوٹا انہوں نے زمین پر مارا اور کہا، اے راضی، یوں کیوں نہیں کہہ دیتا کہ میں اللہ تعالیٰ کو بغیر کسی دلیل عقلی کے مانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بزرگ کے الفاظ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے کان میں پہنچا دیے۔ جب ان بزرگ کی آواز امام راضی صاحب کی کان میں آئی کہ اے راضی، یوں کیوں نہیں کہتا کہ میں اللہ کو بغیر کسی دلیل عقلی کے مانتا ہوں، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً یہ الفاظ اپنی زبان سے کہہ دیے۔ بس یہ کہنا تھا کہ شیطان فوراً وہاں سے اٹھ کر بھاگ گیا، اس لیے کہ اس میں دلیل کا کوئی توڑ نہیں تھا۔ اس دلیل کو کوئی توڑ ہی نہیں سکتا تھا کہ میں بلا دلیل اللہ کو مانتا ہوں، آخرت کو مانتا ہوں، جنت اور دوزخ کو مانتا ہوں۔ بس یہ الفاظ کہے اور اس کے بعد امام راضی کا انتقال ہو گیا اور نیک تعلق کی برکت سے اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا، اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا، حاصل کلام۔ چنانچہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ سے پناہ مانگیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ نفس اور شیطان کے شر سے محفوظ رکھے، اور ہمیں کسی نہ کسی اللہ والے کے دامن تھامنا چاہیے تاکہ اس کی خدمت اور صحبت میں رہ کر انسان اپنے اعمال کی بھی اصلاح کر سکے، اپنے اخلاق بھی اصلاح کر سکے اور اپنے ایمان کی بھی حفاظت کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نیک بندوں کی خدمت اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں آنے والے کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام۔